मधु तबारक व तआला व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला इलाहा व अस्हाबी व अस्वाजी व इत्तिबाइहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, मग़लूब हो गए रूमी फ़ी अदनल अर्ज़, करीब की ज़मीन में, क्योंकि अरब के साथ ही इलाका था, शाम और उर्दन वगैरह था। वहुम मिन बादी ग़लबिहिम सयग़लिबून, और वो अपने मग़लूब होने के बाद अनकरीब गालिब हो जाएंगे। फ़ी बिज़अ सिनीन, चंद सालों में। ये ऐसी पेशीन गोई थी कि बज़ाहिर उसका वाक़ई होना और पूरा होना महाल था। ये नबूवत का 5वां साल था और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक़्त 43 साल थी। मक्का मुकरमा की सूरत हाल ये थी कि मुसलमान रूमियों के हमदर्द थे, वो अहले किताब थे, और कुरैश मक्का ईरानियों के हमदर्द थे कि वो मुशरिक थे। जब रूमियों को शिकस्त हुई तो मुशरिकीन मक्का ने खूब ढंढोरा पीटा कि मुसलमानों के भाइयों को शिकस्त हुई तो कल उनकी भी होगी। बहरहाल जब ये सूरत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ार में खड़े होकर इब्तिदाई आयतें पढ़ी। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्ज़ि वहुम मिन बादी ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिज़अ सिनीन। रूमियों को शिकस्त हो गई है और तुम्हारे करीब की ज़मीन में वो मग़लूब होने के बाद अनकरीब गालिब हो जाएंगे चंद सालों में। उबई बिन खल्फ बड़ा बेलिहाज और मुँहफट काफिर था। ये सुनकर उसने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला को गाली दी और कहा कि क्या कहते हो कि रूमी फिर गालिब आएंगे? तो सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं गालियों का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला के कलाम पे यकीन रखता हूँ कि रूमी ज़रूर गालिब आएंगे। तो उबई बिन खल्फ ने कहा कि कितने सालों में? हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया 4-5 साल के अंदर गालिब आ जाएंगे। तो उबई बिन खल्फ ने कहा कि मेरे साथ शर्त लगाओ, और इस वक़्त 2 तरफ़ा शर्त जायज़ थी, बाद में हराम हो गई। शर्त ये तय पाई कि 4-5 साल में अगर रूबी दोबारा गालिब आ गए तो उबई बिन खल्फ 10 ऊँट हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को देंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको 10 ऊँट देंगे। हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इस शर्त का तज़किरा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया। तो आपने फरमाया कि बिज़अ का इतलाक़ 3 से 9 तक की गिनती पर होता है, लिहाजा 4-5 साल की मुद्दत का तयन दुरुस्त नहीं है और इसे 9 साल तक बढ़ाना चाहिए। तो बहरहाल हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में उबई बिन खल्फ से दोबारा बात की और शर्त में तरमीम कर दी गई, और मुद्दत 9 साल और शर्त 10 ऊँटों के बजाय 100 ऊँट कर दिए गए। तो ज़ाहिरी तौर पर रूमियों के गालिब होने की कोई सूरत नहीं थी। इत्तेफाक की बात है कि अभी 9 साल पूरे नहीं हुए थे कि हिजरत हो गई, और हिजरत के दूसरे साल बदर के मकाम पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई और इधर रूमियों ने गलबा भी हासिल कर लिया। तो छीने हुए इलाके वापस लिए। तो हरकल रूम ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में छीना हुआ इलाका वापस मिल गया तो मैं हम से पैदल चल के मस्जिद अक्सा जाऊँगा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। तो फ़तह के बाद उसने अपनी वो मन्नत पूरी की। बहरहाल उबई बिन खल्फ जिसने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के साथ शर्त लगाई थी वो बदर में मारा गया। तो जब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उसके बेटे और वारिसों से कहा कि शर्त पूरी करो, तो आज का दौर होता तो वकीलों की तरह बातें बनाते, कहते कि तुम मक्का छोड़ के चले गए, अब किस शर्त का मुतालबा करते हो? हमारे साथ लड़ते हो, हमारे आदमी ज़बह करते हो, शर्त भी मांगते हो। अगर शर्त लेनी है तो इससे लो कि जिससे शर्त तय की थी। तो मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? मगर बावजूद काफिर होने के कि वो बात के पक्के थे। तो उबई बिन खल्फ के बेटे और वारिसों ने कहा कि वाकई शर्त तय हुई थी कि शर्त के मुताबिक उन्होंने 100 ऊँट हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले कर दिए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, अल्लाह ताला ने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी, और ये शर्त इनसे लेना और आपके लिए जायज़ है, क्योंकि उस वक़्त 2 तरफ़ा शर्त जायज़ थी, मगर अब बच्चों के 2 तरफ़ा शर्त जायज़ नहीं है, लिहाजा ये ऊँट सदका कर दो। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पूरे 100 ऊँट हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक सदका कर दिए। एक ऊँट भी अपने पास नहीं रखा। ये कुरान पाक की सदाकत की दलील है। कुरान पाक ने जो
پیش گوئی کی تھی وہ پوری ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، شکست کھا گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، وہ حالانکہ عرب کے ساتھ لگتے تھے، وہم من بعد غلبہم، اور وہ اپنی شکست کے بعد سیغلبون فی بضع سنین، عن قریب وہ غالب آ جائیں گے، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے معاملہ، اس سے پہلے ان کو جو شکست ہوئی ہے وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں تھا، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حالات کو بدلنے والا وہی ہے، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ 313 دشمنوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 312 کو اپنے قیادت میں، یعنی کہ 13ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اس لیے میں 312 کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو مدینہ طیبہ سے چلے اور اکثر ننگے پاؤں اور ننگے سر تھے، صرف 8 تلواریں، 6 زرہیں تھیں، اور منافقوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے مذاق اڑایا کہ غرہا اولائی دینہم، سورہ انفال میں آتا ہے نا آیت، یعنی ان سادہ لوگوں کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ عرب کو فتح کرنے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا بس بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یوں ہوا کہ جو بات انہوں نے مذاق میں کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، 70 کافروں کی گردنیں اڑائیں، 70 گرفتار کیے بھاگ کے، اور 14 صحابہ شہید ہوئے، 8 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے، 299 واپس آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام پذیر ہے اور کسی طرف سے کوئی سر نظر نہیں آئے، مگر کوئی دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ ان کے مردے بھی آپ نے دفن کرائے اور وہ اپنے مردے بھی دفن کرنے نہیں آئے، اتنی بے غیرتی کی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، فرمایا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہو گئے مؤمن، ایک تو شرط جیتنے کی وجہ سے، تو نمبر 2 بدر میں کامیابی کی وجہ سے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی مدد پر خوش ہوں گے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ غالب ہے، الرحیم مہربان ہے، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے قادر مطلق ہونے کو، وہ ظاہر حالات کو پلٹ دیتا ہے اور اس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے بے خبر ہے۔ بے خبر ہے یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ دین سے غفلت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ آدمی سن کر حیران رہ جاتا ہے، اور دین کے معاملے میں پوچھو تو کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی نیٹ کا پوچھو، گوگل کا پوچھو، چھوٹے چھوٹے بچے نکال لیتے ہیں، آپ دیکھتی ہیں بچوں کو، یعنی پکے نمازیوں کو چھوڑ کر عام نمازیوں سے بھی پوچھو نا، عید کی نماز کی جو تکبیریں زائد ہیں اور واجب ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو امام رکوع میں چلا جائے تو جس کی یہ تکبیریں رہ گئی ہیں اس نے کیا کرنا ہے؟ تو بہت کم نمازی ہیں جو بتلا سکے، یاد رکھیے یہ تکبیریں واجب ہیں اور واجب کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر سجدہ صاف نہ کیا جائے۔ اور رکوع کی تسبیحات کے بارے میں اختلاف ہے، فقہاء کرام نے ایک طبقہ اس میں کہتا ہے نا کہ سنت اور اکثر مستحب کہتے ہیں، لہذا جب امام رکوع میں چلا جائے تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ، کیونکہ رکوع فرض ہے، اور رکوع کی تسبیحات کی جگہ وہ تکبیریں کہہ لو کہ جو رہ گئی ہیں، اور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اکبر کہے، پھر اگر وقت مل جائے تو رکوع کی تسبیحات بھی پڑھ لیں۔ نماز جنازہ کی تکبیریں فرض ہیں، اگر کسی کی 1-2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اس کا جنازہ قتل نہیں ہوگا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیریں رہ گئی ہیں پہلے وہ کہے اور پھر سلام پھیرے۔ تو فرمایا یہ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اپنی جانوں میں، اپنے دلوں میں؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما الا بالحق، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ چھوٹی سی یعنی کہ میز ہے، اس کے متعلق دعویٰ کروں کہ یہ بلا وجہ بنائی گئی ہے، جس پہ آپ نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے،
کوئی میرا دعویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کے بنانے کا مقصد ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے بلا مقصد بنا دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت مقرر کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں؟ فینظروا، پس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین میں اس نقطۂ نظر سے چلو پھرو۔ پہلی قومیں جن کاموں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، کیا ہم نے وہ کام تو اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں؟ مگر اس نقطۂ نظر سے کوئی نہیں سیر کرتا، بلکہ دیکھتے ہیں پودے کیسے ہیں، درخت کیسے ہیں، دنیا کیسی ہے، فلاں جگہ کیسی ہے، یہ پھل کیسے ہیں۔ فرمایا کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت تھے ان سے قوت میں، وہ بڑے تنو من طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے ہل چلائے زمین میں، وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے آباد کیا زمین کو، اکثر مما عمروها، زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، لیکن انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی، حق کو ٹکرایا، جس کے نتیجے میں تباہ ہوئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان پہ ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، پیغمبروں کی مخالفت کی، تو رب تعالیٰ کے انعامات کو نہ مانا۔